أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان زائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من مفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دی فوجاں چڑیاں دوبرو کوس مثال دسن جدو نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جان جہانا کھاں معزز سامعین محترم جو احباب اندر بیٹھے ہیں اور جو باہر بیٹھے ہیں اور اقبال کی دھرتی پر بیٹھے ہیں میں اقبال کے شہر میں پیر مہر علی شاہ صاحب کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہم سب کے ماننے والے ہیں نا اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوشبوؤں کے سونگنے والے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں یہ دیکھیں سارے چہرے ہمارے سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سیالکوٹ کے امیر صاحب جناب تقریباً سال کے قریب جیلیں گزار کے آئے وہ ہمارے پیران نظام بیٹھے ہیں وہ ہمارے ذمہ داران ڈویژنل زونل اور ضلعی اور پی پی سارے ذمہ داران بیٹھے ہیں اور ابھی صرف ایک دھکا لگا ہے ایک دھکا تو جناب آنسو دامن گیلے کر رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں یا رب درد دل کو دے اور وسعتیں دامن تو کیا ابھی تو آنکھ بھی تر نہیں ہے جی ہمارے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں وہ تو سالوں جیل کاٹنے کے بعد بھی میں نے صوفی صاحب کو کمرے میں آتے ہوئے کہا میں کہا صوفی صاحب چس آئیے انہاں کیا حافظ صاحب بڑی چس آئیے ہیں جی اتنے ظلم اور برداشت کرنے کے بعد ابھی تو یار ہوا ہی کچھ نہیں تم تو انقلاب لانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تم تو آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہم نے تو پہلے کہا تھا نچن والیاں دے پتراں دا کدے آزادی دی جنگ نہ لڑنا اور یہ خالی جملہ نہیں کسیا انہاں دے ہوتے یہ سچی گل کی تھی اللہ دے بندے انہاں دا کی کام ہے آزادی دی جنگ لڑن والیاں ہیں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت خبیب بن عدی غزوہ بدر تو بعد کفار مکہ دے قابو آ گئے کفار نے اعلان کر دیتا انہیں کہ جناب تختہ دار سجایا جائے گا جس نے بدلہ لینا حضور دے غلام کو سارے آ جاؤ بچے بھی آ جاؤ بوڑھے بھی آ جاؤ جوان بھی آ جاؤ عورتیں بھی آ جاؤ گھروں غلاموں بھی لے آؤ لونڈیاں بھی لے آؤ سارے آ جاؤ حضور دے غلام کو بدلہ لینا ہے جی اور جدو تختہ دار سج گیا حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے کیا خبیب تیری کوئی آخری خواہش انہوں نے کہا میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو 2 رکعت نماز نفل انہوں نے کہا پڑھو جی حضرت خبیب بن عدی نے جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے تختہ دار کی طرف چل پے انہوں نے کہا خبیب
بڑی جلدی جلدی آج نماز پڑھی کی گل ہے؟ حضرت خبیب فرمان لگے میرا دل تک کردا سی میری زندگی دے آخری 2 نفلن میں اپنے رب نال لمبیاں گلاں کراں، لیکن میں اس واسطے جلدی پڑھیں کہ قدرے حضور دے دشمن اے نہ سمجھ جاون کہ حضور دا غلام موت تو لمبیاں نمازاں کر رہا، موت دے خوف تو لمبیاں نمازاں پڑھ رہا، اس واسطے میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے تختہ دار تے چڑھ گئے۔ پھر آپ دا بڑا طویل ترانہ کہ یا اللہ انہاں میرا جسم بھی کٹ دیتا، ہن تا زندہ رہن کی امید بھی ختم ہو گئی، ہن میں امید ہے کہ قیامت والے دن تو مینوں اسے کٹے ہوئے جسم نال اپنے بارگاہ بلائے گا۔ یہ بڑا لمبا ترانہ۔ حضرت خبیب بن عدی نو ایک کہنے لگا کافر، انہیں کہا خبیب ہن جناب تختہ دار تیرا جسم بھی کینچیاں نہ کٹیا جائے گا، اور جناب تینوں نیزے بھی چبھائے جا رہے ہیں، تلواراں بھی ماریاں جا رہی ہیں، تیرے دل کے حال تا نہ ہونا کہ تیری جگہ تیرا نبی ہوندا۔ حضرت خبیب بن عدی تڑپ اٹھے۔ آپ نے فرمایا کمینے کی گل کردا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ دی گلی چلن، کوئی طیبہ دا کنڈا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریف چپ جاوے، خبیب نو تا ایتھے کھڑے ہو کے اے بھی گوارا نہیں، اس واسطے تا پھر اے شہر خالی اقبال دا نہیں فیض احمد فیض دا بھی ہے، اسی دا جناب حریت دے قائل ہے نا، ہے جی، اور حریت دے قائل ہے اسے دا جملہ کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ اور حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنعیم ہوتے لٹکائے جا رہے سن، اس ویلے تک کہہ رہے سن کہ مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ انہاں دا کم نہیں ہے۔ اور وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ہے جی اجے تا ایک آیا، اجے تا بڑے لمبے حساب رہنے، تسی تا جناب سید زادیاں دے گھر دی پامالی کی تھی، تواڈے کو تا بڑے بڑے حساب رہنے، صرف کڑیاں لگیاں اجے تا کہنے بیٹھ ہوا ہے، آنسو چمک پڑے ہیں، سارا کچھ آ رہے ہیں۔ میں کہا انہاں دا کی کم، اے تا ساڈے بڑے سن اور انہاں دی تاریخ نو دہرا دے ہویا ساڈے جناب لوگ سن۔ ایک جناب کارکن جدو رہا ہونے لگیا، انہیں کو پوچھا جناب تسی جا کے کی کرو گے؟ سارے دوست بیٹھ گئے جیل دے اندر، تحریک لبیک دے ذمہ داران کارکنان سارے بیٹھ گئے جس طرح اسی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا جی تسی کی کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میں والدہ کو جاؤں گا دعا لوں گا۔ ایک کلندر کھڑا ہویا کہنے لگا میں رہا ہو کے پھر تھانے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا تھانے جا کے کی کرے گا؟ انہوں نے کہا اتنے میرا جھنڈا پیا ہویا، وہ جھنڈا لوں گا تو پھر بابا جی دی قبر تے جا کے کہوں گا بابا جی حضور دی ذات براؤت برائے تواڈے نال بھی غداری نہیں کیتی سی، تسی کیا حضور دے نام تے جیلاں کڈنیاں، حضور دے نام تے کڑیاں پانیاں، حضور دے نام تے جان دینی، اسی آج بھی تیار ہاں تے کل بھی تیار ہاں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تسی بڑیاں بڑیاں مارا بچائی ہوئی ہیں جی۔ اجے تا ممتاز قادری دے خون دا بدلہ رہندا، ہاں جی اجے تا جناب تسی چوڑی نسائی ہوئی وہ بدلہ تواڈے کو رہندا ہے جی۔ اجے تسی جناب ساڈے 52 شہید کیتے انہاں دا بدلہ رہندا، اجے تسی کشمیر بیچا اوندا بدلہ رہندا، اجے تسی پاکستان لٹیا اوندا بدلہ رہندا، اجے جناب تسی برما دی باری خاموش رہے ہو اوندا بدلہ رہندا، فلسطین دی باری تسی چپ سادے ہو اوندا بدلہ رہندا، اجے تواڈے کول بہت سارے بدلے رہنے۔ اور میں تا تیار ہوں اس گل دے واسطے کہ جناب اے آئے روز کدے جناب مہنگائی دے نام تے قوم نو لتاڑی جا رہے ہیں، قوم دے آخری جناب خون دے قطرے بھی کٹی جا رہے ہیں۔ میں تو کہنا قوم نکلی ہے ایک باری انہاں دی فلیٹاں جدے تے لندن توڑیے تے دین تک تو تے آوے بس۔ پروٹوکول دے نام تے قوم دا خون بھی چوس گئے اور جناب پوری دنیا تے بیکاری بنا کے رکھ دیتا ہے جی۔ کی کیتا انہاں دے نال؟ او ساڈے بڑے کشتیاں جلا کے اندروس جان 1 لاکھ دی فوج نو جناب شکست دے کے رکھ دین، ایک کشکول اٹھا کے پوری دنیا تے جان۔ اسی جنہاں دے وارث ہے جی او 16 سال دی عمر بیبل وچ آ کے جھنڈا لگان، اے جناب کشکول اٹھا کے اقوام متحدہ دے دروازے تے جان ہے جی۔ ساڈے بڑے جناب گھوڑے ہوتے سینہ پا کے دریا اور سمندر تراس کر کے، بلکہ حضرت عقبہ بن نافع افریقہ تک جہاد کرتے جان اور اگر سمندر آ جائے آپ اپنا گھوڑا
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 پوری لڑائی تو اے جناب اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہوئے، اے جناب نواز شریف کی لڑائی ہوئے، اے جناب رجیم چینج ہوئے، یہ سارا کچھ ہوئے، اس سے پوری لڑائی کے اندر کدھر ایک پاکستانی ہے؟ صرف طاقت اور اختیار کی لڑائی ہے جناب، اپنی ذات کی لڑائی ہے۔ ایک کو جناب پتر وزیر خارجہ بنا لیا، ایک نے بھرا وزیر اعظم بنا لیا، اب وہ دھی وزیر اعظم بنانے سے خواب دیکھ رہا، اے لڑائیاں نے نہ دیا، ایک کہ وہ جناب ٹاٹر کرتا ہوں مجھے صبح وزارت عظمیٰ دے دو، وہ بھی چپ، قوم کدھر جائے گی جناب؟ قوم کے بچے کدھر جان گے؟ قوم کا مستقبل کی ہوئے گا؟ یہی ہوئے گا کہ آئی ایم ایف کے دروازے سے رکھ کے پھر کہیں گے جناب پٹرول اتنا مہنگا لے لو، اے جناب آٹا دیا لینا، اور جنہیں بیچارے کو سرمایہ انہوں نے پٹرول دیا لینا، جنہیں کو غربت ہے انہوں نے آٹے دیا لینا، یہ وہ قوم ہے جناب جو کیسر و کسرا کو اپنے پاؤں میں ڈال کر پھرتی تھی۔ ہاں جی، یہی وہ پاکستان ہے جب باہر لوگوں کو جناب ضرورت پڑتی تھی تو یہ قرضہ دیتا تھا۔ کہتے ہیں جی مولویوں نے اس ملک میں کیا ہے جناب، یہ دھرنا روزانہ لے کر آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا چلو قدرتی بات ہو گئی، سال پورا ہو گیا، ہم تو دھرنا لے کر بھی نکلے، پھر پٹرول کیوں مہنگا ہے، پھر ملک کی معیشت کیوں بڑھ گئی ہے؟ اس کی وجہ اور ہے، حضرت جناب یوسف کی صرف قیمت لگی بازار مصر میں، صرف قیمت لگی۔ رب نے اس وقت جناب اہلیان مصر کو، مصر کی قوم کو معاف نہیں کیا جب تک مصر کا دودھ پیتا بچہ بھی جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر بک نہیں گیا، گروی نہیں ہو گیا۔ وہ جناب یوسف ہیں، یہ امام الانبیاء ہے، یہ امام الانبیاء ہے، اور یہ جناب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، ناموس پر تم نے ایک بول بولا تھا کہ ہم معاشی طور پر جناب کمزور ہو جائیں گے، معاشی طور پر ہم کرپٹ ہو جائیں گے۔ لو تم شاید معاشی طور پر کرپٹ نہ ہوتے اگر تم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے لیے کوئی ایک بات بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جناب سٹینڈ لے لیتے اور کہتے یار چلو سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن ہم اپنے آقا مولا کی حرمت پر برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تمہیں کرپٹ ہونے کی دیوار پر کھڑا کر دیا، اس لیے کہ تم نے حضور کی ناموس کے ساتھ غداری کی، حضور کے نام کے ساتھ غداری کی۔ اور تم اس پاکستان کو روتے ہو، یہ کائنات ہی بنی حضور کے نام پر ہے، اور اگر تم حضور کی ناموس کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پھر کسی کتے کی جرت نہ ہوتی کہ وہ سویڈن میں قرآن چلاتا۔ ان کو پتا ہے یہ بے غیرت ہے، یہ بے ضمیر ہے، یہ قومی دلال ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ان میں کوئی ایک بھی غیرت والا نہیں ہے۔ یہ چبھتی ہے، اچھی بات ہے، تمہیں چبھنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ قومی دلال ہے، یہ قومی اثاثے بیچنے والے ہیں، یہ قوم کے محافظ نہیں ہیں، یہ جناب صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو، یہ قوم کے محافظ نہیں ہے۔ ان کو پتا ہے ان کو ہم جا کے ڈالر دیں گے یہ پھر چپ ہو جائیں گے۔ قرآن اس لیے انہوں نے جلایا ہے، ورنہ ایک چودھری کا گھر ہو اس کے باہر کوئی کوڑا نہیں پھینکتا تو 1.25 ارب مسلمان ہو اور ان کا قرآن جلا دیا جائے، یہ ممکن ہے؟ یہ ہے سچی باتیں، یہ ہے وہ باتیں جو جناب اوے جھلیا 80 سے 313 ہوئیے، 1000 لمحے پا کے رکھ دئیے۔ آخری سلطنت خلیفہ عبدالحمید ثانی دی این لڑکھڑانی ہوئے تے فرانس ڈرامہ بنائے۔ اے فرانس آج نہیں کر رہا، فرانس کافی دیر تو کر رہا، اور ٹیسٹر لانے کہ ہجے باقی ہے کہ نہیں وہی غیرت، لیکن اقبال کہندا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ لاؤ تسی زور روح محمد بدن چکڑن واسطے، لیکن اللہ بھی اپنے حبیب دے ایسے عاشق پیدا فرماندا رہے گا جڑے بعد دوبارہ روح محمد اس امت دے دلوں وچ پا دیں گے۔ اور کیا ہے جی، اور قرآن کی باری آئی، وہ جی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ قرآن کی حفاظت کس نے کرنی تھی؟ ہے جی، قرآن کی بات کس نے کرنی تھی؟ کس نے بتانا تھا؟ جن کو دیکھ کے بھی اقوام متحدہ میں قرآن نہیں پڑھنا آیا، وہ جی ہم نے اقوام متحدہ میں، میں کہا وہ اقبال کہتا ہے فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینیو پرویزی افرنگ۔ اقبال کہتا ہے تجھے ان کفن چوروں سے امید ہے کہ یہ تیرے قرآن کی بات کریں گے، یہ تیرے فلسطین کی بات کریں گے، یہ تیرے کشمیر کی بات کریں گے۔ بات رکی تو نہیں، کشمیر بھی انہوں نے لے لیا، پھر بھی تمہیں ڈالر دیے اتنے اور تمہیں سود کے نیچے دبایا۔ تم قرآن کی حفاظت کر کیسے سکتے تھے جو قرآن کی مخالفت کے میں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ 75 سال اس ملک میں جنگ چلا کے رکھے، جو ملک اور قوم کو سود کھلائے، وہ قرآن کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ قرآن کی حفاظت تو وہ کر سکتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ چینج کیسے آئے گا؟ ہم تبدیلی، میں نے کہا اسلام تبدیلی نہیں لاتا، اسلام آ کر کہتا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ بس،
ہاں اسلام کے اندر تبدیلی تبدیلی تبدیلی، کون سی تبدیلی؟ میں نے کہا تبدیلی دیکھنی ہے، ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں۔ حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز صرف خلیفہ بنے، خلیفہ، اور خلافت کا اعلان ہوا، سرکاری لیٹر پر اعلان جاری ہوا، مسجد میں بیعت ہوئی، مسجد کے دروازے پر آئے تو سرکاری بگیاں اور گھوڑے اور استبل سارا کچھ لے آئے۔ انہوں نے کہا جناب، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا یہ کدھر؟ انہوں نے کہا جی آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں، خلیفۃ المومنین بن گئے ہیں، امیر المومنین بن گئے ہیں، آپ کے لیے یہ پروٹوکول ہے۔ آپ نے فرمایا چلو اس کو لے جاؤ واپس بیت المال میں، یہ قوم کا مال ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے پاؤں پر چل کر گھر سے آیا تھا، امیر المومنین بننے کے بعد بھی پاؤں پر چل کر واپس چلا جائے گا۔ یہ پہلا قدم ہے۔ اگلا سنیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر گئے اور آپ کے گھر بادشاہ کی بیٹی ہے، عبد الملک کی بیٹی ہے جی، اور عبد الملک کی، اور بادشاہ وہ حقیقی طور پر بادشاہ ہے، ایسے بادشاہ نہیں جن کو جناب پلیٹ لیس اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ایسے بادشاہ نہیں، وہ حقیقی طور پر بادشاہ تھے، بادشاہ کی بیٹی ہے۔ گھر گئے، کہا آپ کی جو زوجہ محترمہ ان کا نام فاطمہ ہے۔ آپ نے کہا فاطمہ تمہیں عمر چاہیے یا مال و دولت چاہیے؟ انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، اگر مال و دولت رکھنا ہے تو عمر تمہیں ابھی طلاق دیتا ہے، اگر تم نے جناب عمر رکھنا ہے تو یہ مال و دولت سارا قوم کے خزانے میں جمع کرانا پڑے گا۔ ادھر آئے دیکھ، کہتے ہیں جی اسلام کیسے آئے گا، مولویوں کو کیا پتا ہو جناب، اور یہ کیا ہوتی ہے جناب، اکانومی کیا ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا دیکھ نظام کیسے درست ہو رہا ہے، یہاں ایک مشیر بنے تو جناب گاڑیاں بھر کے قالینوں کی، لائٹوں کی، جنریٹر اور سامان، صوفے اور جناب پردے اور بھر بھر کے جناب کھانے پینے کا سامان، کیا ہے جی مشیر صاحب صبح بنے ہیں، ان کے گھر کے دور و دیوار روغن ہو رہے ہیں، کیا ہے جی ایک مشاورت ملی ہے، ایک وزارت ملی ہے۔ ادھر دیکھ اسلام تخت پہ آیا ہے، دین تخت پہ آیا ہے، اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ اگر مال رکھنا ہے تو پھر عمر نہیں رکھنا۔ انہوں نے کہا جی مجھے عمر چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ مال ابھی فوراً کے فوراً لدواؤ اور فوراً بیت المال میں پہنچاؤ۔ ادھر اسلام آیا ہے، سارا مال جو گھر میں ہے وہ جناب پیک کرا کے اور لوڈ کرا کے بیت المال کے اندر جا رہا ہے، بیت المال کے اندر جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب عمر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جناب اسلام تخت پر ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کروایا، کہا ڈی سی کو اس وقت کوتوال ہوتے تھے، آپ نے جناب ان کو پیغام بھیجا کہ جتنے بھی بڑے شہزادے ہیں جن کے پاس سرکاری جاگیریں ہیں، جن کے پاس سرکاری الاٹمنٹ ہے، اور وہ جن کے جناب اے ٹی ایم جہانگیر ترین جیسے ہوں، وہ کہتے ہیں میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا۔ میں کہا جس میڈیا کے اشتہار ملک ریاض چلاتا ہو وہ میڈیا ہمیں کیسے دکھا سکتا ہے؟ وہ تو قوم کی ناشتی بیٹے ہی دکھا سکتا ہے نا، وہ قوم کے غیرت مند بیٹے نہیں دکھا سکتا، وہ کبھی بھی نہیں دکھائے گا۔ ہاں ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، سینے میں رہے مراز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو کبھی تیغوں سے زیر۔ کہنے لگا اس نے لاڈ نے بیو نے ان کے بڑوں نے ان کو سکھایا ہوا ہے کہ ان کو غیرت مند مسلمانوں کی بات نہیں کرنے دینی، ان کو اس دین کی بات نہیں کرنے دینی، وہ دین کے الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، ان کو اس دین کی طرف نہیں آنے دینا، ان کو جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات، ان کو ادھر پڑھانا ہے۔ جناب ترقی نہیں ہو رہی، مولوی سائنس کے خلاف ہے۔ میں نے کہا مولوی سائنس کے خلاف نہیں ہے، یہ تو ہمارے جناب قائد ملت اسلامیہ سے سوال ہوا، انہوں نے کہا آپ سائنس کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا ہم سائنس کے خلاف نہیں ہے، اس پاکستان کا سب سے بڑا سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان تھا، تم نے اس کو بند کر کے رکھا ہے، میں نے اس کے ہاتھ چومے ہیں، اس لیے کہ اس کے ہاتھوں نے اسلام کو طاقت بخشی ہے، پاکستان کو طاقت بخشی ہے۔ اسلام کیسے آتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کروایا بھائی سارے شہزادے جن کے ہاں سرکاری زمینیں سب کو بلا لو، سارے آ گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے آنے لگے، جناب وہ کوتوال لکھتا گیا یہ فلاں بن فلاں، وہ کہنے لگا میں شہزادہ 18,000 شہزادہ اور فلانا شہزادہ 10,000 ایکڑ کا مالک، لاکھ جنب کا مالک، یہ باغات میرے نام، یہ زیتون کے، یہ انگور کے، یہ سیبوں کے، یہ سرکاری باغ، یہ سارے میرے نام۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے سارے وہ جو معاہدے ہوئے تھے پہلی حکومتوں کے ساتھ، کوئی کپڑے پر تھا، کوئی کاغذ پر تھا، کوئی درخت کی چھال پر تھا، کوئی چمڑے کے اوپر تھا، وہ سارے جمع کرتے رہے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز ساروں کے جمع کر چکے، آپ نے فرمایا چلو بھائی عشاء کی نماز اقامت کو، انہوں نے اقامت کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عشاء کی نماز پڑھی،
عشاء کی نماز پڑھ کے پھر مسجد جامع مسجد اموی میں ممبر پہ کھڑے ہو گئے. آپ نے اس طرف سے سارے معاہدے نکالے اور اس طرف سے کینچی نکالی, سارے ایک ایک رکھ کے کاٹ دیے. آپ نے فرمایا بھاگ جاؤ, یہ قوم کے غریبوں کا مال ہے, تمہارے بدماشوں کا مال نہیں, چلو سارے بھاگ جاؤ. ایسے قابو آتی ہے بیوروکریسی, ایسے قابو آتا ہے جناب زمانہ. کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے خود جو اپنی جیب میں نہیں ڈالا تھا, کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے کسی 2 نمبر بندے کی خود جو سفارش نہیں کرنی تھی. آپ نے فرمایا چلو سارے بھاگ جاؤ. جو حقیقت میں شہزادے تھے, جن کے پاس اربوں کی جائیدادیں تھی, صبح وہ فٹ پاتھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اسلام آ گیا ہے. ہاں, اسلام یہ نہیں کہتا کہ جناب تم اربوں کما کے بیچ میں کروڑوں جناب این جی اوز کے نام پہ دے دو. اسلام یہ نہیں کرتا. اسلام کیا کرتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے جناب سرکاری جو ہے نا وہ غلام بلایا, سرکاری مال اور مویشی بلائے, سارے گھوڑے اور جناب بھیڑ بکریاں اور اونٹ منگوائے. فرمایا جاؤ اس کو فلانی سرکاری چراگاہ میں لے جاؤ. اور کیا نصیحت کی؟ فرمایا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو قریب نہیں آنے دینا. جو غریب ہیں, جن کے پاس 10-10, 8-8, 15-15, 20-20 بکریاں, اونٹ ہے, جانور ہے, گائے ہے, ان کو سرکاری چراگاہ میں چلنے دینا. وہ غلام کہنے لگا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو کیوں نہیں دینے دینا؟ ابن عوف کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف, جو عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہے. اور حضرت عثمان ابن عفان, حضرت عثمان ہے جناب جن کو ذوالنورین ہے, جن کے گھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں ہیں, جو خلیفہ سبم ہیں اور جناب اتنی شانوں کے مالک. انہوں نے کہا ان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا. انہوں نے کہا امیر المومنین کیوں؟ فرمایا ان کے پاس بڑا مال ہے, ان کے پاس بڑی طاقتیں ہیں, ان کے پاس بڑے سونے اور چاندی ہے. اگر ان کا مال مر بھی گیا تو یہ سونے اور چاندی پر گزارا کر لیں گے. لیکن عمر کو گوارا نہیں ہے, جس کے پاس 10 بکریاں ہیں, اگر وہ بھوکی مر گئی تو عمر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ ہے اسلام. اسلام امیروں اور بادشاہوں اور شہزادوں کو نہیں نوازتا, اسلام غریبوں کو نوازتا ہے. لیکن کیا ہے, قوم بھی جناب کھڑی ہو جائے. آج کیا وہ بھیڑیا جناب بوڑھا ہو جائے نا, ہمارے بزرگ کہتے ہیں بھیڑیا بوڑھا ہو جائے, اس کے دانت گر جاتے ہیں, اس کے دانت گر جاتے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے. لیکن نواز شریف ایسا بھیڑیا ہے جس کے دانت بھی گر چکے ہیں, لیکن اقتدار کی لالچ نہیں گئی, ابھی تک اقتدار کی لالچ نہیں گئی. پھر آ رہا ہے, کہہ رہا ہے میں قوم کے لیے مسیحا بن کے آ رہا ہوں. میں کہا یہی قوم کرونا میں غریب مرتا رہا, جناب سیلاب میں مرتے رہے, زلزلوں اور آفتوں میں یہ قوم پستی رہی. تیری جناب وہاں KFC اور برگر اور لندن کی ہوائیں کھاتا رہا. اب تجھے قوم کا درد اٹھ گیا ہے. اقبال کہتا ہے یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں. اقبال کہتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. اور قوم کو بھی یہ جا کر گھر گھر دستک دے کر بتائیں. انہیں کہا 75 سال ہو گئے ہیں, تمہیں نالی کے نام پر لوٹا, تمہیں روڈ کے نام پر لوٹا, تمہیں ترقی کے نام پر لوٹا, تمہیں جناب تبدیلی کے نام پر لوٹا. اب آ جاؤ حضور کے دین کی طرف واپس. اور اگر حضور کے دین کی طرف واپس آ گئے تو پھر بنے گا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ جنہوں نے ایک مٹھ جو اللہ کی راہ میں دیے تھے, اللہ نے ان کو کیسر و کسرا کی نعمتیں دی. اللہ اور اسلام کا اپنا اصول ہے. اسلام کان نہیں لگن دینا, اسلام امتحان ضرور لینا, ڈر امتحان لینا. حضرت بلال حبشی کو اسلام نے کٹوایا پہلے, اور اسلام نہیں کٹوایا, احد نے کٹوایا. اسلام نے کٹوایا پہلے کعبے گلیاں, لیکن ایک دن بلال حبشی کو کعبے کی چھتوں پہ بھی کھڑا کیتا. ہاں, اسلام کچے گھڑے نہیں لینا. وہ جی آج کوئی ہوا چلے, وہ جی اس طرح ہو گیا, نہ اسلام بندے کھڑکا کے لینا. اور بابا جی نے بھی اپنے کارکن کھڑکائے, کدی فیض آباد, کدی وزیر آباد, کدی ناموس رسالت واسطے, کدی ختم نبوت واسطے. اس طرح مقام نہیں ملتے جناب. کل 2 دن کہیے کہ جناب صبح حضور دا دین تخت سے آ جائے گا. نہ اسلام کیویں کردا؟ بلال از حق, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ, ہیچے بولا جابیز. اقبال کہتا اسلام چودھریاں دے پیرز نہیں پہندا. جے چودھری آ جان تو انہاں نوں فاروق اعظم بنا دیندا, انہاں نوں عثمان غنی بنا دیندا, انہاں نوں خالد بن ولید سیف اللہ بنا دیندا. اور اگر نہ تو پھر کی کردا؟ بلال از حبش, بلال نوں حبشے کو بلاندا, صہیب از روم, صہیب نوں روم چو بلاندا, سلمان از فارس, سلمان نوں فارس بناندا, ابو لہب نوں گھروں دے بیگانہ کر دیندا, تبت یدا ابی لہب و تب کر دیندا. اور اسلام جڑا وہ اپنی پاور آپ رکھدا. لہذا آ جاؤ واپس, سارے نوں کہنا اج بھی آ جاؤ حضور دے دین نال لگ جاؤ. بچہ آخری سانس تک مولت جے, آؤ حضور دے دین نال لگ جاؤ. تسی سارے آزمان ہے, نیلے بھی آزمان ہے, پیلے بھی آزمان ہے, تیر بھی آزما لیاں, پتنگاں بھی آزما لیاں, بلے بھی آزمان ہے. ایک باری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین بھی
تختے آنتے ہو. پھر کسی کی ضرورت ہے کہنے نہیں ملک ڈیفالٹ کر دے گا. میں کیا وہ قوم جڑی جناب 2.5% زکات دے رمضان پھر فطرانہ بھی دے پھر وڈی عید آوے جناب لکھاں روپے دی قربانیاں بھی دے پھر جناب اگے پورے سال کوئی دروازے دے اتنے آ جائے اس کو جناب صدقہ و خیرات بھی دے کسی کو اپنے دروازے تو خالی نہ بھیجے. جناب پاکستان دے اندر ہر چوک شاہراہاں دے اندر جناب غریبہ دی امداد ہوئے. جو بھی مشکلات آ جان قوم دے اتنے قوم لکھاں اور کروڑوں روپے سیلاب آ جائے کروڑوں روپے ارباں روپے قوم دے انہوں دے ناتے وہ قوم نو جناب اس دے ذمہ داران جا کے آئیے میں اپنے دروازے کھڑے ہو جانے کی جی سانو ڈالر چاہیے اور ایک ڈالر تو ہنو چاہیے. اس قوم نو عزت اور امن چاہیے. عزت امن ڈالر نہ نہیں لبدا وہ حضور دے دین نہ لبدا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. قرآن دی عزت دا انہوں نے کس طرح پتا ہوئے جنہوں نے کدی ساری زندگی میں قرآن کھول کے نہ دیکھا ہوئے ہے جی جنہوں نے پتہ ہی نہ ہوئے قرآن کی ہے جنہوں نے جناب کدی سمجھے ہی نہ ہوئے کہ قرآن کی ہے وہ ہمیشہ جناب وہ آنکھ کہ جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن. اقبال کہنا وہ آنکھ کہ جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن پرکار سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے. اقبال کہنا اس آنکھ درد نہیں آ سکتا اس آنکھ آنسو نہیں آ سکتا حضور دی محبت کے آنسو نہیں آ سکتا قوم دے درد کے آنسو نہیں آ سکتا. قوم دیا بیٹیاں اپنی چھوٹیاں چھوٹیاں جناب ماما اپنی بچیاں لے کے نہروں میں چھاڑ دیا چھاڑا مار دیا رہ جان ادھر تو تمہیں رونا نہیں آیا. اج 2 ہتھکڑیاں لگیاں تے رونا آ گیا. اج جناب 2 دن انتقام دے آئے تے رونا آ گیا. اوئے اگر تمہیں قوم دا درد ہوندا تے تسی اس حد تک جاندے ہی نہیں. جناب جب قوم دے بچے لبیک یا رسول اللہ اور قوم دے نوجوان تاجدار ختم نبوت دے نعرے لاندے ہویا اس پاکستان دے روڈوں تے خون نہ نہارے گئے ادھر تو تہاڈی آنکھیں جھجو نہیں آیا. آج صرف ایک دھکا لگیا ایک جناب 4 دن جیل آ گئی آنکھیں جھجو چلے لگ گیا لیکن کوئی بات نہیں. اسی تو انہوں دے وارثاں کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. اس واسطے شکایت نہیں ہوندی ورنہ تو بندہ باہر آ کے روندا ورنہ تو بندہ باہر آ کے حال حال پاندا. شکایت کیوں نہیں ہوتی شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. ہاں حضور دے دامن رحمت نال وابستہ ہونا پہنا. آج بھی آ جاؤ حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ اور جڑے دائیں بائیں جناب جھاڑا مار دیں اور جناب دائیں بائیں بیٹھ دیں کہ انہوں نال لگ جائے گا. کتنے دن زندگی 4 دن زندگی 5 دن 8 دن سال 10 سال کتنا جی لاؤ گے. آخر تک تسی پکڑیا جانا نا آخر تک تسی آنا حضور دے دین وال. اور اگر حضور دے دین نال خالص ہو کے لگ جاؤ تو پھر حضور دا دین کردہ کی ہے. پھر تو جناب حضرت مولا کائنات فرماندے ایک بالش قالین کسرا دا میری ملکیت جایا میں 70,000 درہم وچ فروخت کیتا. اور حضرت عمر دے زمانے کیسر و کسرا دی نعمتاں مسجد نبی دے دروازے پہ رہندیاں سن اور صحابہ کہندے سن کہ یا اللہ اسی تیری رضا واسطے سارے عمل کیتے کدھر تو سانو دنیا تے نہیں سلا دین لگ پیا. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نام ہے اعمال دیکھ. اور پوری قوم پوری پاکستانی قوم آج بھی تو انہاں بھیڑیاں کو امید ہے انہاں جناب کفن فروشہ کو امید ہے انہاں وطن فروشہ کو امید ہے کہ ٹھیک کرن گے کدی نہیں ہو سکتا. اقبال پھر کس طرح ہو سکتا کہنا زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگ و ساز کائنات از عشق اوس. اور اقبال کہنا جے امت مسلمہ دوبارہ اپنا کرو فر چاندی نشاط ثانیہ چاندی تو پھر اس کو حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ ہونا پینا. اور انہوں کی پتا ہوئے قرآن دی عزت کی ہے جی قرآن کی ہے انہوں نے پتا جڑے ساری رات قرآن پڑھن کہن ہاذا کلام رب العالمین ہاذا کتاب رب العالمین. حضرت اکرمہ جدو قرآن دے نفاذ دی باری آوے جدو قرآن دی عزت دی باری آوے تو پھر حضرت اکرمہ جنگ جرموں کے چھال مار کے سب لوگ پہلے تھلے آ جان. آپ نے فرمایا آج موت تے بیعت کرو زندہ کوئی واپس نہیں جائے گا. اس قرآن دی باری آ گئی اور انہوں نے کی پتا
ہوئے. اقبال نے ایک بند بنیا شرف النساء گورنر عبد الصمد. شرف النساء دی بیٹی سی, وہ سجے پاسے قرآن اور کھبے پاسے تلوار رکھ کے پڑھتی سی. اس دی والدہ انہوں کہنے لگی ایک ہی طریقہ کار ہے قرآن پڑھن دا, بھئی ادھر قرآن رکھ دی نال تلوار رکھ دی. انہیں بڑی قیامت تک مسلمانوں واسطے کیا خوب بات کی تھی. انہیں کہا عید و قوت حافظ یکدیگرن, انہیں کہا عید و قوت حافظ یکدیگرن کائنات زندگی را محورن. انہیں کہا قرآن اس واسطے کہ تاکہ تلوار ظلم دینا چلک دے, اور تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کرتا رہے. لیکن جنہوں کو تلوارن وہ بھی جناب اپنے میزائل ہوتے لکھ رہے ہیں یہ ہتھیار امن کے لیے. میں نے کہا ہتھیار امن کے لیے نہیں ہوتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اللہ کہتا ہے انہوں کے ذریعے اللہ اور اپنے دشمن, اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں ڈراؤ. تسی کہتے ہو جناب امن کے لیے, اگر تم دنیا میں امن کے لیے چاہتے ہو تو پھر اس کے اوپر لکھو کہ یہ ہتھیار سید العالمین کے لیے ہے, یہ ہتھیار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اور یہ ہدف قرآن کی عزت کے لیے ہے. پھر دیکھنا دنیا میں کس کی ضرورت ہو, یا سائیاں والے ہون انہیں بائبل جلن دیتی سویڈن, انہوں نے پتا کہ انہیں پیچھے جناب وہ کھڑے تو رات بھی نہیں جلن دیتی, انہیں پیچھے وہ کھڑے تو قرآن اتنا لاوارث ہو گیا. میں قوم کو پوچھنا کہ بیٹیاں قرآن دے جناب اس طرح قرآن پکڑ کے تھلو بیٹیاں گزارنی آسان, قرآن دے کاریاں پوچھنا کرنا دے کے جناب پوری رات قرآن پڑھنا. یار اسی سارے حافظ قرآن کا ہے ماں, محافظ قرآن کتھے, وہ قرآن لا ریب فیہ ھدی للمتقین جس نے بارے اللہ کہتے عبادت کی کس نے گل کرنی. اقبال کہتا ذات ملت را حیات از اشکوس اور برگو ساز کائنات از اشکوس. اقبال کہتا اٹھے کھڑا ہو مسلمانہ, اپنے حرم دی خود عبادت کر, حضور دے دامن کرم نہ وابستہ ہو جا. پھر کی ہوئے گا, میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ, یہی زمین تھی یہی آسمان تھے جن پر ہمارے بڑوں نے 1000 سال حکومت کی یہاں پر برے صغیر میں. آج ہم ڈالروں کے لیے رو رہے ہیں, نہ دنیا میں کہیں عزت, نہ پاسپورٹ کی عزت, نہ کسی بات کی عزت. کیوں جی, ان کے پاس ان کی یہ تو مانگنے والے ہیں. آج تو سعودیہ جیسا اسلامی برادر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں بتاؤ, ہم اپنی شرائط پر تمہیں قرضہ دیں گے. اور یہ قوم قرضہ دینے والی نہیں, یہ قوم تو قرضہ دینے والی تھی, لینے والی نہیں. لیکن آج تم نے اس قوم کو قرضی بنا دیا. یہ ملک سیکورٹی رسک بھی نہیں تھا, یہ ملک معاشی رسک بھی نہیں تھا, لیکن آج تم نے اس دونوں حالتوں میں ملک کو شامل کر دیا. اور کیا چاہتے ہو اس قوم سے, اور کیا چاہتے ہو اس ملک سے؟ جاؤ جان چھوڑو. اگر تم سے ملک نہیں چلتا تو حوالے کرو, تمہیں ملک چلا کر بھی بتائیں گے اور بات کر کے بھی بتائیں گے. ہمارے پاس تو سادہ سا فارمولہ ہے, اگر تم سود لینے آتے ہو, سود ہمارے پاس نہیں ہے, قرضہ دیں گے اس وقت دیں گے جب ملک صحیح حالت میں ہوگا. بس دو سے فارمولے ہیں, اور تمہیں آنا اسی بات کی طرف پڑے گا, آنا اسی دن کی طرف پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ وہ سب کو ذلیل کرے. ایک کو تو ذلیل کیا نا وزارت عظمیٰ کی کرسی سے نیچے اتار کر, اور اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو 13 کو اکٹھا کر کے ذلیل کیا, تھوک کے حساب سے. باقی سارے تھوک کے حساب سے ذلیل ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اپنی حکمتوں سے غالب کرے گا. اور وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, ایک دن آنے والا ہے انشاءاللہ, حضور کا دین تخت پر آئے گا. اس دن تک کے لیے آپ کو اور مجھے اپنے جذبوں کو جوان رکھنا ہے, آپ کو اور مجھے اپنے جناب سینوں کو چوڑا رکھنا ہے. یار نہ ہم چور ہیں, نہ ہم بھاگے ہوئے ہیں, نہ ہم اس وطن سے کبھی عمرے کے نام پر باہر گئے ہیں کہ جناب ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں, چلو 4 دن باہر چلے جائیں. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارا جینا بھی اس وطن کے ساتھ ہے, ہمارا مرنا بھی اس وطن کے ساتھ ہے. آپ کا یہ پیغام اور آپ کے یہ جذبے جب تک جوان رہیں گے اس وقت تک حضور کے دین کو تخت پر آنے سے روک کوئی نہیں سکتا. اور میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑے ڈھیلا نعرہ لگا رہے ہیں. یہاں ڈھیلے نعروں کا کام نہیں ہے, یہاں تو جذبہ آسمان سے باتیں کرے. میں نے تو کہا تھا ان کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو چناب پل سے آگے نہیں آنے دینا. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جناب ہم نے پانی چھوڑ دینا تھا. میں تو ان سے یہ کہہ کر آیا ہوں دعویٰ کر کے کہ تمہارا پانی دریا کا چناب کے پلوں تک آ سکتا ہے, اور ہمارے جناب تحریک لبیک کے جوانوں کا, بزرگوں کا جذبہ سوریا آسمان سے بھی اوپر باتیں کر رہا ہے. آپ لگائیں نعرہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
آخری بات جاؤ اب گلی گلی میں نکل جاؤ نگر نگر جاؤ گھر گھر دستک دو انہیں کہو بس بہت ہو گئی 70 سال تم حضور کے دین کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اب حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اب حضور کے وفاداروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جاؤ اور گھر جا کر سونا نہیں ہے بلکہ اب جا کر گھر والے بھی پوچھیں انہیں کہا کیا ہوا